मज़ीद ऐसे बयान सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जो शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ता है, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। वो बंदा कहता है जब मैंने ये हदीस सुनी तो मैं बुलंद आवाज से भरी महफिल में दुरूद पढ़ने लग गया। मुझे देखकर जितने इज्तिमा में लोग थे सबने बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। बस यही ऊंची आवाज से दुरूद पढ़ने वाला अमल अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल हुआ कि मरने के बाद मुझे बताया गया कि मेरी भी और इज्तिमा में जितने लोग थे सबकी मगफिरत कर दी गई। सुभान अल्लाह। जब इज्तिमा में आते हैं ना, बुलंद आवाज से पढ़ते हैं ना, चलो पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। देखिए, दावत इस्लामी वालों का कौन सा इज्तिमा है, कौन सी महफिल है, कौन सा दर्स है जो बुलंद आवाज से दुरूद पाक नहीं पढ़ाया जाता। दुरूद पाक की बरकतें भी हैं और अच्छी महफिलों और अच्छे इज्तिमा की भी बरकत है। अल्लाह आज हमारा जो बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ना है अपने दरबार में कबूल फरमा ले और इसकी बरकत से हमारी मगफिरत फरमा दे। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है नाज़रीन, कहां कहां कब कब और कैसे कैसे काम आता है। आज मैं आपको इतना हैरत अंगेज वाकया सुनाने जा रहा हूं जो शायद जिंदगी में पहली बार बहुत सारे आशिकाने रसूल सुनेंगे, और दुरूद पाक की बरकत से क्या क्या मिल सकता है जरा समझिएगा। हजरत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मुहिब ने बयान फरमाया, और ये अबू अब्दुल्ला अर्रिसा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताब तोहफा में ये वाकया मौजूद है कि मैंने बगदाद में गरीब बाल बच्चों वाला शख्स था मगर गरीब था, उसके मुतालिक सुना कि वो बड़ा इबादत गुजार भी था मगर बड़ा साबिर भी था। एक रात वो नमाज पढ़ने के लिए बेदार हुआ तो देखा बच्चे रो रहे हैं। बच्चों से पूछता है कि क्या वजह है, क्यों रो रहे हैं। बीवी बच्चों को बुलाया, व्हाट इज द रीजन, क्या वजह है। तो बच्चों ने कहा कि खाना नहीं खाया है। बीवी ने बताया कि भूख की वजह से बच्चे नींद से उठ गए हैं और ये भूखे हैं इसलिए रो रहे हैं। अच्छा, अब हम में से किसी के साथ अल्लाह ना करे ये वाकया पेश आए तो शिकवा, शिकायत, कंप्लेन है, या अल्लाह तूने मुझे दिया ही कुछ नहीं, माद अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में शिकवा, और लोगों के आगे बाज़-औक़ात हाथ फैलाने लग जाते हैं। वो कैसा कमाल का बंदा है, कहता चलो खाना नहीं है ना, नींद नहीं आ रही, ऐसा करते हैं सब मिलकर नबी पाक की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं। खाना नहीं तो क्या हुआ, आओ आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह हमारे बिगड़े काम संवार देगा। यकीन था ना, बिलीफ था। हम भी कहते हैं दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। उसके पता ही कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आओ नबी पाक को याद करते हैं। हिजरे नबी में आह कहां बेअसर गई, याद तो करो ना, हिजरे नबी में आह कहां बेअसर गई, तड़पे जो हम यहां तो मदीने खबर गई। पुकारे तो सही ना नबी पाक को। अब सब घर वाले मिलकर, बीवी बच्चे सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ने लगे। अब क्या हुआ, दुरूद पढ़ते पढ़ते इसकी आंख लग गई। आंखें तो बंद हुई मगर किस्मत जाग उठी और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत से मुशर्रफ हुआ। आका दीदार में एक ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाते हैं कल सुबह सवेरे मजूसी, मजूसी कहते हैं आग की पूजा करने वाले को, फला मजूसी के घर जाना, उसको मेरा सलाम कहना और कहना कि तेरी दुआ कबूल हो गई है, मांगी गई वो कबूल हो गई है, और उससे कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तेरे नाम पर यह फरमान है कि तुझे अल्लाह ने दिया है ना, उसमें से मेरी मदद कर। वो बंदा सुबह उठा, पहले तो बड़ा फ्रेश कि प्यारे आका का दीदार हो गया है, नबी पाक ने रास्ता भी बता दिया है, मगर फिर सोचने लगा कि नबी पाक मुझे किसी मजूसी, किसी गैर मुस्लिम के घर कैसे भेज सकते हैं, आग की पूजा करने वाले के घर पे मुझे क्यों भेज सकते हैं। कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कंफ्यूज, दोबारा सो गया।
دوبارہ سویا، خواب میں پھر پیارے آقا تشریف لائے، فرماتے جاؤ اس کے پاس، اسے کہو تمہارے لیے جو دعا تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے، اور اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس میں سے میری مدد کر، میرا سلام بھی دینا اسے۔ اب دوسری بار پیارے آقا کا دیدار ہو گیا، اب تو جانا پڑے گا۔ اچھا وہ مجوسی جو تھا آگ کی پوجا کرنے والا، وہ تھا بڑا مشہور آدمی، بڑا پیسے والا، بڑا مالدار آدمی تھا، ون آف دا رچ پرسنالٹی آف دیٹ سٹی، اس علاقے کا سب سے امیر آدمی تھا۔ یہ شخص عبادت گزار شخص، درود پاک پڑھنے والا، وہاں پہنچ گیا۔ جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو غیر مسلم تھا اس کے پاس بہت سارے لوگ آتے رہتے، کاروباری لوگ آتے تھے جاتے تھے، بڑا گھر تھا اس کا۔ یہ وہاں جا کے یہ بھی کھڑا ہو گیا، کہا آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے بتائیے۔ کہتے نہیں، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے اکیلے میں آ جائے۔ اکیلے میں بیٹھے، کہا میں مسلمان ہوں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ کے لیے جو دعا تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو انہیں نہیں جانتا، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، میں تو اسلام بھی نہیں قبول کیا، میں تو ان کا پیغام بھی نہیں مانتا، میں تو اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا، آپ میرے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہ مجھے تو یہ 2 بار میرے آقا خواب میں آئے ہیں، تمہارا ہی نام بتایا ہے، تمہیں ہی سلام کا کہا ہے، اور کہا ہے دعا قبول ہو گئی ہے، تمہیں دعا پتہ ہے کون سی ہے؟ کہ مجھے تو دعا بھی نہیں پتا کون سی ہے۔ چلو پھر اندر آ جاؤ۔ اس مجوسی نے ہاتھ پکڑا، اپنے کمرے میں لے گیا، اور کمرے میں جا کر کہتا ہے اب میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے کلمہ پڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ فوراً کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ جتنے لوگ تھے نا، جو کاروباری لوگ آئے تھے، کہا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے تم سب کے اوپر پیسے نکلتے ہیں، جو آج کلمہ پڑھے گا سارے پیسے معاف، جو کلمہ نہیں پڑھتا میرے پیسے دو، تمہارا میرا تعلق ختم۔ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا، ان کے سارے قرضے معاف ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا تو اس نے پیسے دے دیے۔ اس نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو بلایا۔ اچھا مجوسی مذہب میں بیٹے یعنی بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے، معاذ اللہ۔ اس کے گھر میں کچھ دنوں پہلے ہی بیٹی اور بیٹے کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں کو بلایا، کہا دیکھو میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، تمہیں مسلمان ہونا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا میرا بھی رشتہ ختم۔ باپ بیٹے اور بیٹا کہتے ہیں ابا جان ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ فوراً دونوں کے درمیان جدائی کر دی، کیونکہ اسلام میں تو بھائی بہنوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ وہ بندہ کہتا ہے رکو تو صحیح، ساری کلمہ پڑھی جا رہے ہو، میرے کو تو بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ نہ کوئی مجھے دعا کا بتا رہے ہو، نہ مجھے کوئی پیغام کا سمجھا رہے ہو، مجھے تو نبی پاک نے بھیجا، ابھی میری بات پوری ہوئی نہیں، آپ ساری کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ کہتا اب بتاتا ہوں دعا کیا تھی۔ وہ مجوسی کہتا ہے اب میں تمہیں راز بتاتا ہوں۔ یہ دونوں بھائی بہن کی شادی کچھ دنوں پہلے ہی میرے گھر میں ہوئی، پورے شہر کو میں نے دعوت دی، بہت بڑا کھانا کیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے، سارے مہمان چلے گئے، تو میں جب تھک ہار کے گھر پہ سویا تو میرے برابر میں کچھ مسلمان پڑوسی رہتے ہیں۔ مجھے ان کے گھر سے آواز آئی، ان کی بچیوں کی، اور بچیاں اپنی ماں کو کہتی کہ ماں، امی جان، ہم امام حسن کی اولاد سے ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم کئی دن سے بھوکے ہیں، ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، سارے شہر کو کھانے پہ بلایا، اچھے اچھے کھانے کھلائے، ہم پڑوسیوں کو یاد بھی نہ رکھا۔ اب جب کہتا ہے میں نے یہ سنا نا، میں بے قرار ہو گیا، اپنے ملازمین کو بلایا، پوچھا بتاؤ برابر گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کہا ایک ماں ہے، 3 بیٹیاں ہیں۔ کہتے میں نے اچھا کھانا پیک کروایا، 4 جوڑے بھی نکالے، اور بھی ساز و سامان لیا، اپنے ملازمین کو کہا جاؤ جا کر دیکھاؤ۔ جیسے ہی کھانا پہنچا تو پھر میں کان لگا کر سننے لگا۔ بچیاں کہتی ہیں، اماں کہتی ہے کہ بیٹا دیکھو پڑوسی نے کھانا بھیج دیا ہے، کھانا کھا لو۔ تو بچیاں کہتی ہیں ماں جی ہم کیسے کھا لیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ کے ساتھ بھلا کیا ہے، اسے نبی پاک کی بروز قیامت شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ اس نے سرکار کی آل کے ساتھ بھلائی کی ہے بروز قیامت، یا رب العالمین اس کے ساتھ تو بھی بھلائی کا معاملہ فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ دعائیں کرتے رہے، اور یہ جو مجوسی تھا وہ کہتا ہے کہ میں یہ دعا سنتا رہا۔
ماں دعا پر آمین کہتی رہی، بچیاں دعائیں کرتی رہیں۔ میں سوچنے لگا کہ یہ دعا میرے حق میں کیسے قبول ہوگی۔ اللہ اکبر، آج تم اپنے نبی کا پیغام لے کر آئے، انہوں نے مجھے سلام بھیجا، میں نے ان کی آل کی خدمت کی، انہوں نے فرمایا دعا قبول ہو گئی۔ میں سمجھ گیا میرا وقت آ گیا ہے، اس لیے میں نے آج ایمان قبول کیا۔ میرے بچوں نے بھی ایمان قبول کیا۔ کہتے میں نے بچوں کے نام پر آدھی جائیداد کر دی تھی، آدھی اپنے پاس رکھی تھی، آج میں تم کو اپنی آدھی جائیداد سونپتا ہوں، جاؤ یہ سب اللہ کے لیے تمہارے حوالے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، سعادت الدارین نامی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس ایک واقعے میں اتنی باتیں ہیں کہ اگر آدمی کچھ اور بیان نہ بھی کروں نا، ایک واقعہ ہی کافی ہے۔